یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم بھائی کہتے ہیں جی تشہد میں انگلی کو حرکت دینے والی حدیث جو ہے نا وہ حوالہ چاہیے. کہتے ہیں حوالہ بتا دے, ڈھونڈ میں خود ہی لوں گا, نکال لوں گا میں. اور کہتے ہیں مخصوص جگہوں پہ شہادت والی انگلی کا اٹھانا, یہ بھی بتا دیں. محترم بھائی تشہد میں انگلی کو حرکت دینا, یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی میں لکھی ہے. صحیح سنن نسائی جلد 1 صفحہ 194. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھایا, پھر اس کو حرکت دیتے رہے اور دعا کرتے رہے. یہ واضح ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفات الصلاۃ النبی, یعنی نماز کے اوپر جو ان کی بہترین کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 158 پر بھی یہ مسئلہ پڑھ لیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ اور حرکت سلام تک جاری رہے, کیونکہ دعا سلام سے متصل ہے. یہ واضح حدیث ہے سنن نسائی والی, اور شیخ البانی کی نماز والی جو کتاب ہے صفات الصلاۃ, یہ دیکھ لیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی مخصوص جگہوں پر شہادت کی انگلی کا اٹھانا, بھائی وہ مخصوص جگہیں کون سی ہیں, آپ وہ مخصوص کون سی جگہ مراد لے رہے ہیں؟ اگر تو وہ ہے جس طرح لوگ وضو کے بعد شہادت والی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھتے ہیں, یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اس طرح وضو کے بعد انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا. اسی طرح تشہد کے اندر اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھانا اور پھر عبدہ و رسولہ کے بعد انگلی نیچے کر دینا, اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی اور مخصوص جگہ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ پوچھ لیں, انشاءاللہ پھر بتا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.